اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، کہ وہ لوگ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، نبی جو امی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، رب کا، اور حضور علیہ السلام پر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ جو الفاظ ہیں من و عن، ایک ایک حرف پر ہم سب کا ایمان ہے، لیکن کچھ حکمتیں ہوتی ہیں کہ بھی یا الذین یتبعون الرسول، جب لفظ رسول آ گیا ہے، نبی پھر صفت امی کو ذکر کیا گیا، کیوں؟ کہتے دراصل وجہ یہ ہے کہ یہ کسی عام ہستی کا ذکر رب نے قرآن میں نہیں کیا۔ حضور وہ ہیں جو رسول ہیں۔ رسول اس لیے کہا کہ تمام رسالات کے حامل نبی پاک علیہ السلام ہیں۔ نبی اس لیے کہا، عربی لغت میں اس کے دو مادے آئے، میں ایک یہاں پر ذکر کروں گا مناسبت سے۔ نبی کا مادہ ہے نابعن، اس کا معنی بنتا ہے خبر رکھنے والا، یعنی نبی اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام علوم اور اخبارات غیبیہ کا علم اللہ تعالیٰ نے محبوب کے سینے پر اتار دیا ہے، اس لیے نبی کہا گیا ہے۔ اور مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی آدمی کہے کہ میں سورج کو سورج مانتا ہوں، اس کی روشنی نہیں مانتا، اس نے کیا ماننا ہے؟ جو کہے کہ میں نبی کو نبی مانتا ہوں لیکن یہ نہیں مانتا کہ ان کو غیب کی خبر ہے، تو اس نے کیا ماننا ہے؟ ایسے ماننا نہیں ہوتا۔ میرے آقا علیہ السلام کی تیسری وصف کو ذکر کیا گیا، امی۔ امی کی تعریف کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہاں پر بڑا مغالطہ لگا ہے اور بڑا شدید قسم کا لگا ہے، ہم اس کی مفصل بحث کریں گے آج۔ آپ سمجھ آئے تو آپ نے سبحان اللہ ضرور کہنا ہے، وگرنہ میں کچھ آسان کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ امی کسے کہتے ہیں؟ جو تمام علوم، تمام کمالات، تمام صفات کی حامل جو ذات ہوتی ہے اس کو امی کہتے ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کے جتنے علوم ہیں، جتنی صفات ہیں، جتنے کمالات ہیں، یہ سب کے سب وہبی ہیں، کسبی ایک بھی نہیں ہے۔ وہبی اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ کسبی وہ ہوتا ہے جو انسان خود محنت مشقت کر کے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر اس علم کو سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، وہ کسبی ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، سرکار علیہ السلام کے سارے علوم، سارے کمالات، ساری صفات وہبی ہیں کہ یہ رب نے عطا فرمائی ہیں۔ تو امی کا معنی یہ ہوا کہ امی اسے کہتے ہیں کہ جس نے علم جو ہے کسی انسان سے نہیں سیکھا، بلکہ امی وہ ہوتا ہے کہ جس کو سارا علم، سارے کمالات رب نے خود پڑھائے ہیں، خود دیے ہیں۔ تو امی کا کیا معنی بنے گا؟ کہ جس نے کسی انسان سے نہیں پڑھا بلکہ رب نے خود پڑھایا ہے۔ بہت ساری آیات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرمایا محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا گیا ہے، پڑھا دیا گیا ہے، عطا کر دیا گیا ہے۔ تو جب تمام علوم، تمام کمالات اللہ نے اپنے محبوب کو سکھائے ہیں، تو اس ذات کے بارے میں دیکھو نا، جس کو مولوی 2.5 کتابیں پڑھا دے، خود اس نے 3.25 پڑھی ہوں، قاری صاحب 2.5 کتابیں کسی کو پڑھا دے، اشتہار پہ اس کا نام پورا نہیں آتا، اتنا لمبا چوڑا اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ اور وہ ذات جس کے بارے میں رب فرمائے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے اپنے عبد خاص کو قرآن پڑھایا ہے۔ اچھا، مجھے سارے لوگ پڑھے لکھے بیٹھے ہو، سمجھدار ہو، سٹیج پر بھی سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے، مجھے یہ بتاؤ، رب نے اپنے محبوب کو جو قرآن پڑھایا ہے، ایسے پڑھایا ہے جس طرح کہ مسجد میں قاری صاحب بچوں کو پڑھاتا ہے، خالہ کا، رازہ کا، سارا حروف کے جو رٹے بچوں کو لگوائے جاتے ہیں، کیا ایسے رب نے اپنے محبوب کو پڑھایا ہے؟ نہیں،
جتنے علوم قرآن کے اندر موجود تھے رب نے تمام علوم جو ہے سینہ مصطفیٰ پر ادا فرما دیے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ تبیانا لکل شیء، کہ جس میں ہر شے کو واضح بیان ہے دلیل کے ساتھ۔ رب نے وہ قرآن اور اس کے تمام علوم حضور کے سینے پر اتارے ہیں، اور جس کے بارے میں رب یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس کو قرآن پڑھایا ہے، سارے علوم میں نے اس کو ادا کیے ہیں، اگر کوئی جاہل مولوی جس کی ٹکے کی اوقات نہیں وہ اٹھ کر کہے امی کا معنی ان پڑھ ہے، الیاذ باللہ، میں یہ کہتا ہوں جو امی کا معنی ان پڑھ کرے خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ان پڑھ ہے ہی نہیں، جاہل ہے ہی کوئی نہیں۔ عجیب بات ہے، محفل میلاد کرنے کا صرف یہی ایک ہوتا ہے کہ بھئی میلاد ہو گیا، آؤ لنگر کھاؤ اور جاؤ، حضور کی عزت کی بات کس نے کرنی ہے؟ ہر بندے کو اپنی عزت بڑی عزیز ہوتی ہے، مرید کو پیر کی عزت عزیز ہے، شاگرد کو استاد کی عزت عزیز ہے، اولاد کو والدین کی عزت۔ میں کہتا ہوں جس نبی کے قدموں کی خاک پر تمام جہانوں کی عزت قربان ہو، جب اس نبی کی عزت پہ حملہ ہوگا تو ہم خاموش کا مگر نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہاں سیدھی سی بات ہے، جس نے بات سننی ہے سنے، نہیں سننی ہے تو جا سکتا ہے۔ ہاں اگر میں بات کروں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر، آپ میں سے کوئی بھی کھڑا ہو جائے میرے سامنے، مجھے کچھ بھی غلط نہیں لگے گا، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا میں نے غلط بات کی ہے۔ اگر بات قرآن و سنت کے مطابق ہو پھر حق بنتا ہے کہ آپ داد بھی دیں اور اس بات کو تسلیم بھی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام سیوطی نے اس حدیث کو ذکر کیا، حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لفظی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھیج دیا، توبہ کرتے رہے، روتے رہے۔ ایک وقت آیا ذہن میں خیال بنا کیوں نہ حضور کی بارگاہ میں سرکار کا وسیلہ پیش کروں۔ عرض کی مولا تجھے محمد کا واسطہ مجھے معاف فرما دے۔ جب سرکار کا محبوب کا نام آ جائے، رب کا مزاج دیکھو، فرمایا آدم توبہ تیری قبول ہو گئی، لیکن یہ تو بتا تو نے میرے محبوب کو پہچانا کس طرح ہے؟ اگلا جواب سننا آدم علیہ السلام کا، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ فرما بردار بیٹا وہ ہوتا ہے جو مانے اپنے بزرگوں کی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا، مجھ میں روح پھونکی، میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں؟ عرش اولا کے ستونوں پر جہاں تیرا اسم جلالت ہے ساتھ ہی محمد بھی لکھا ہوا ہے۔ میں نے جنت کے دروازوں پر، درختوں کے پتوں پر، پھولوں کی پیشانیوں پر جہاں بھی دیکھا تیرے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا تھا، تو میں نے جان لیا جس ذات اقدس کا نام نامی مولا تیرے اس میں جلالت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ضرور وہ تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اچھا یہ حدیث پاک میں نے ذکر کر دی، تھوڑی سی رہتی ہے وہ آگے ذکر کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں جب تو نے مجھے بنایا، روح پھونکی، میں نے سر اٹھایا، عرش اولا کے ستونوں پر لکھا ہوا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہے نا، سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہے نا، تمام انبیاء کے امام، تمام انبیاء کے سردار، ختم نبوت کا تاج رب نے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اعلیٰ الفا جو ہستی ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ پہلے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی پڑھ رہا ہے، جس کو سمجھ آئیے سبحان اللہ کہہ لیجیے۔ پہلے نبی کی یہ شان ہے، عورتوں کے مسائل سے جس کو فرصت نہیں ملتی، عورتوں کی طرف جس کا دھیان لگا رہتا ہے، ایسا نکارا مولوی تجھے حضور علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے بے ہودہ لفظ بولے۔ پہلے
नबी है, पैदा होते ही पढ़ रहा है, और जो इमामुल अंबिया है उसके बारे में कहते हैं कि उसको न पढ़ना आता था न लिखना आता था। फिटे मुंह है तुम्हारे यार, तुम्हारे इल्म पे, तुम्हारी अकल पे, तुम्हारी सोच पे, तुम्हारे पैदा होने पे लानत हो। सारे को जो भी रसूलुल्लाह का गुस्ताख है उस पे लानत। तुमने कहना बेशुमार, जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख है उस पे लानत, इसका भी सवाब मिलेगा। हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत है हुजूर के औसाफ भी बयान करना, जो हुजूर का दुश्मन हो उसकी मुजम्मत भी करना। तो जब पहली नबी की ये शान है तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल-अयाज़ बिल्लाह वो अनपढ़ होने में शान होती है या पढ़े लिखे होने में शान होती है? अच्छा, अगली बात और सुने, ये मसला हल होगा अल्लाह के फजल से। उम्मी, उम्मी का माना एक असल भी आता है। असल के माने में असल कहते हैं, जिस तरह के वालिदा को अम्मी कहते हैं ना, अम्मी असल है औलाद की। उम्मी का एक माना है असल। कुरान पाक का जब आगाज होता है, पहली सूरत आती है सूरत फातिहा। सूरत फातिहा के कसीर नाम हैं। पहला नाम है सूरत फातिहा का, एक नाम है उम्मुल किताब। क्या नाम है जी सूरत फातिहा का? उम्मुल किताब। ये भी सूरत फातिहा का नाम है। का माना असल है, किताब से मुराद कुरान है, यानी सूरत फातिहा जो है कुरान की असल है। कैसे कहते हैं? सूरत फातिहा इजमाल है, जितना भी आगे तफसीर है कुरान पाक की। मतलब ये है कि तमाम कुरान का इल्म सूरत फातिहा के अंदर है, क्योंकि ये असल है। जिस तरह सूरत फातिहा उम्मुल किताब हो, तमाम कुरान की असल बनती है, यानी सारे कुरान का इल्म फातिहा में है। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मी इस एतबार से है, अल्लाह ने सारी कायनात की असल अपने महबूब को बना दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया की असल है। नबूवत सारी हुजूर के सदके सारे नबियों को मिली है। तमाम रसूलों की असल असलुल अंबिया अव्वलुल अंबिया। मतलब ये है कि सारी कायनात की इब्तिदा असल हुजूर है। ये माना बनता है उम्मी का। अब मुझे बताएं जी, उम्मी का माना अनपढ़ ये कहाँ है? माना जब किया जाए ना, हस्ती और जात को भी देखा जाता है, और जिस हस्ती के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हो उसी तरह के शायान शान मानी करने चाहिए। मेरे शागिर्द को कोई अनपढ़ के, मैंने कहा मैंने दोहरा हदीस की इसको सनद दे दी है, मकूफ अलैह इसने मुकम्मल किया, और कहते ये तो अनपढ़ है, मुझे तकलीफ होगी कि नहीं? रब कहता मैंने सारे उलूम अपने महबूब को दे दिए, कुरान पढ़ा दिया है। वह अल्लामा का मालूम तकुनता आलम, जो महबूब नहीं जानता था उसका इल्म भी दे दिया है। अब कोई बंदा मौलवी खड़ा होकर के हुजूर अनपढ़ थे, रब की मानोगे मौलवी की मानोगे? मोहब्बत से सुभान अल्लाह कौन सा। हदीस पाक में आता है कि ओ जी हुजूर ने इल्म हासिल किया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर के उस्ताद हैं। जब जिब्रील आए कहने लगे इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, महबूब पढ़ो। कहते जब जिब्रील हुजूर को पढ़ा रहे हैं तो भी शागिर्द ही हुए ना, जिब्रील उस्ताद है। मैंने कहा तुम्हारी अक्ल पे भी तोफ है। ये बच्चा सामने बैठा है, मैं इससे कहूं बेटा जाओ जरा पानी का गिलास तो लेकर आओ, ये मेरा सवाल दुरुस्त है कि नहीं? इससे ये मुतालबा करना ठीक है? क्यों? इसलिए कि ये बच्चा पानी लाने की सलाहियत रखता है, इसलिए इसको कहा गया है। अगर मैं इसको कहूं बेटा खड़े हो जाओ और यहां फिजा में हमें उड़ कर दिखाओ, अगर मैं ये जिद करूंगा सारा मजमा जो है वो मेरी जान को आ जाएगा। भी जो बच्चा सलाहियत ही नहीं रखता, ये काम कर नहीं सकता, अब क्यों सख्ती उसके ऊपर करनी है? अब जिब्रील ने हुजूर की बारगाह में जो दरखास्त की इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उनका ये मुतालबा दुरुस्त है या नहीं? दुरुस्त है। क्यों? मुतालबा सवाल उससे किया जाता है जो उसकी सलाहियत रखता है। मतलब ये है जिब्रील ने पढ़ाया नहीं, सिर्फ कहा है कि पढ़ो, पढ़ने की सलाहियत
استاد کہاں سے ہو گئے؟ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں پڑھی۔ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ توجہ ہے جی؟ مجھے پتہ ہے قبلہ قاری صاحب کا خصوصی خطاب ہے، ٹائم بھی مختصر ہے، میں بڑی سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ سمجھیں گے تو میں آگے بڑھ پاؤں گا نا، آپ سمجھیں گے نہیں تو پھر بات وہیں پہ رک جائے گی۔ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ سرکار نے ان کو آیتیں پڑھ کے سنائی نا، یہ پہلی وحی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ ساری آیتیں پڑھی۔ غلاموں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ جس کو سمجھ آئیے سینے کا زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ حضور کا جواباً ارشاد فرمانا، صحابہ کا پوچھنا جب حضور نے پہلی وحی سنائی کہ یہ کیا ہے، حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ غلاموں سے کیا فرمایا؟ یہ قرآن ہے۔ حضور کا یہ فرمان، یہ جملہ کہ یہ قرآن ہے، یہ جملہ قرآن ہے کہ حدیث ہے؟ حدیث ہے نا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی بھلا کیا ضرورت ہے، میں کہتا ہوں قرآن کا قرآن ہونا بھی رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ تمہیں کس نے بتایا تمہارے پاس وحی آئی ہے یہ قرآن ہے؟ تمہارے پاس فرشتہ آیا ہے؟ قرآن کا قرآن ہونا بھی سرکار کی حدیث سے، حضور کے فرمان سے ثابت ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مشکل باتیں ضرور ہیں لیکن یہ کرنی ضروری ہیں۔ یہ فتنے کا دور ہے، اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو، یہ باتیں توجہ سے سنا کرو، یاد رکھا کرو۔ کانوں کا چسکا ہم لے کر چلے جاتے ہیں، ان محافل کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کی طرف بھی دھیان کیا کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ حضور نے کیا فرمایا جی؟ سارے بولو، حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے یہ خبر ہے۔ ویسے یہ بات کلاس روم کی ہے، آپ سے کرنے لگا ہوں، سمجھ آ گئی تو مزہ آ جائے گا۔ اللہ ایک ہے یہ خبر ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، خبر پر جب یقین کرنا ہو تو ڈائریکٹ خبر پر یقین کر لیا جاتا ہے یا پہلے مخبر جو خبر دینے والا ہے اس کو بھی چیک کیا جاتا ہے؟ ہم سب ادھر بیٹھے ہیں، باہر تو کوئی آدمی دوڑ کر آئے اور آ کر خبر دے یہاں باہر چونک میں شیر آ گیا ہے اور جانوروں کو کھا رہا ہے، اپنے اپنے جانوروں کو سنبھالو۔ ڈائریکٹ اس کی خبر پر یقین کریں گے یا پہلے خبر دینے والے کو چیک کریں گے؟ بھی جھوٹا کذاب قسم کا آدمی ہے، نت نئے میں اپنا جھوٹ گھڑ کے اور پبلک میں شو کر دیتا ہے۔ جھوٹے پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا، اگر سچا ہو تو پھر اس کی خبر کو مانا جاتا ہے۔ اب سنو، حضور نے فرمایا اللہ ایک ہے، یہ ہے خبر۔ خبر پر یقین کرنے کے لیے مخبر خبر دینے والے کو دیکھا جاتا ہے، اگر وہ سچا ہو تو خبر مانی جاتی ہے۔ مخبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، تو پتا چلا اللہ کا ایک ہونا، اس پر ایمان وہی رکھے گا جو پہلے رسول اللہ کی رسالت پر رکھے گا۔ اللہ کو ایک وہی مانے گا جو پہلے علم مصطفیٰ پر یقین رکھے گا۔ میں کہتا ہوں تمہارا نظریہ یہ ہے حضور ان پڑھا لا یاذ باللہ، تم توحید کے قائل کیسے ہو گئے؟ اللہ کا ایک ہونا بھی تو فرمان رسول سے ثابت ہے۔ اچھا تھوڑی سی توجہ آپ اور کریں، حضور کا پیار دیکھو اور ان امتیوں کا کردار دیکھو۔ حدیث پاک ہے، امام حاکم نیشاپوری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محشر کے میدان میں تمام نبیوں اور رسولوں کے لیے سونے کے بمبر رکھے جائیں گے، انبیاء اور رسول اپنے اپنے بمبروں پر تشریف فرما ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں میرا بمبر خالی پڑا ہوگا،
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا منبر خالی پڑا ہوگا کیوں؟ آپ بھی تشریف فرمائیں گے نا؟ حضور نے فرمایا نہیں، میرا منبر خالی پڑا ہوگا اس لیے کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا۔ ترمذی شریف ابواب المناقب کے اندر جس طرح یہ روایت ہے وہ بھی میں ذکر کروں گا۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا اس لیے کہ میں رب کی بارگاہ میں التجا کروں گا مولا میری امت کا حساب جلد فرما دے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، بڑا آسان لگ رہا ہے نا؟ یہ جو حساب والا معاملہ ہے نا یہ بڑا سخت ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حساب کا معاملہ شروع ہوگا لوگ صاف اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیں گے مولا تو ہمیں جہنم میں ڈال دے، ہم حساب کی سختی کو سہ نہیں سکتے۔ حضور کتنے مہربان ہیں اپنی امت پہ کہ حضور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا میری امت کا حساب جلد کر۔ ترمذی شریف تفسیر والے چیپٹر کے اندر حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک بندہ رب کی بارگاہ میں 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا اس کو پاؤں اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ 5 سوال کیا ہیں پھر میں لے کر آتا ہوں، اصل مقصد پر آپ کو سمجھ آئے گی۔ پہلا سوال رب فرمائے گا بتا زندگی کیسے گزاری ہے؟ یہاں ایک دن کا حساب جو ہے وہ مشکل پڑ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں غور کریں ساری زندگی کا حساب دینا ہے، بتاؤ کیسے زندگی گزاری ہے؟ میرے محبوب کے نقائص بیان کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے یا ساری زندگی رسول اللہ کے ترانے پڑھتے ہوئے گزاری ہے؟ بتاؤ۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی کن کاموں میں خرچ کی؟ تیسرا سوال یہ ہوگا حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا کہاں پہ خرچ کیا؟ 5واں سوال یہ ہوگا رب تعالیٰ اپنے بندے سے کرے گا، سارے محبت سے سبحان اللہ کہو نا یار، سینے کا زور لگا کر کہو۔ یہ دیکھو یہ کسی وڈیرے کا ڈیرا نہیں ہے اور نہ یہ کوئی پنچایت لگی ہوئی ہے، ادھر کونی مارو آتے کو دیکھو جاتے کو دیکھو، نہیں۔ سرکار کی حدیث کا ادب یہ ہے کہ توجہ حدیث کی طرف رہے، دل مدینے کی طرف رہے۔ میں تمہیں کوئی ہیر رانجھا قصے کہانیاں نہیں، حدیثیں سنا رہا ہوں، رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں۔ محبت سے سبحان اللہ کہیے گا جی بلند آواز کے ساتھ، زور لگا کر کہنا سبحان اللہ کے۔ جب تک ان 5 سوالوں کے جواب وہ دے نہیں لے گا قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر التجا کریں گے مولا میری امت کا حساب جلد فرما۔ اللہ کی طرف سے جواب پتہ کیا آئے گا؟ رب فرمائے گا محبوب جب تو نے کہہ دیا ہے تو پھر حساب کیسا ہے؟ جس کو لطف آیا ہے وہ سبحان اللہ کہہ لگی۔ دوبارہ یہ جملہ بول دیتا ہوں مزید لطف آئے گا۔ حضور علیہ السلام رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے مولا میری امت کا حساب جلد کر۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا محبوب جب تو نے کہہ دیا ہے تو پھر کیسا حساب ہے؟ تو اشارے کرتا جا، جس کی طرف تیرا اشارہ ہوگا ہم اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ حضور کا اپنی امت سے پیار دیکھو یار، اور پھر ان مولویوں کو حیا آنی چاہیے، یہ اپنا بھی کردار دیکھنے، حضور کا پیار دیکھو۔ جب حضور اتنا اپنی امت سے پیار کرتے ہیں تو امتی کا کام پتہ کیا بنتا ہے؟ اعتراضات نہیں۔ سال کے بعد ایک ربیع الاول میلاد کتھے لکھیا، چنڈیاں کتھے لکھیا، اور میں نے کہا جاہل آدمی جو نبی اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں امتی کا حق یہ بنتا ہے ہر سانس میں اپنے آقا کے گن گائے، رسول اللہ کے گجرے نشاور کرے۔ یہ بدبختی کہاں سے سوار ہوگی ہے یار؟ حیا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام کا پیار دیکھو۔ ترمذی شریف شمائل والی جو جلد ہے
اس کا باب ہے باب ما جاء فی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ کو یار بابے بلے شاہ نے شہر سے سبحان اللہ بن دی, حضور سے فرماتے ڈبل سبحان اللہ ہونی چاہیے ہے. اس چیپٹر کے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی رات کی جو عبادات تھی, اکثر عبادات کا حصہ قیام کی صورت میں گزرتا تھا, جلوس کی صورت میں بھی اور قیام کی صورت میں اکثر حصہ. حضور علیہ السلام اس باب کے اندر, اور یہ باب اللہ کے فضل سے آج ہی پڑھا کر آیا ہوں, باب ما جاء فی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنائیاں کس سے کہانیاں نہیں, منبر رسول پر بیٹھو. آج یہ باب میں قرآن حدیث والی کلاس کو پڑھا کر آیا ہوں, اس کا خلاصہ دے رہا ہوں. حضور کھڑے ہو کر راتوں کو عبادت کرتے قیام کی صورت میں, آپ کے قدمین شریفین پاؤں میں سوزش آ جاتی, ورم پڑ جاتا. رب کا پیار محبوب سے دیکھو, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے چادر والے پیارے کچھ آرام بھی کر لیا کر. پیار. اور حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام کی چشمان مقدسہ سے, یہ بھی خلاصہ پیش کر رہا ہوں, آنسو بہتے رہتے تھے, روتے رہتے تھے. اب سنو, طویل قیام کرنا, کثرت کے ساتھ رونا کس لیے تھا؟ جب احادیث کو دیکھا گیا, ایک دعا سامنے آ جاتی ہے, کثرت کے ساتھ قیام اور روتے اس لیے تھے کہ رب کی بارگاہ میں حضور دعا کرتے تھے, مولا میری امت کو معاف فرما دے. جو محبوب, جو آقا امتوں کے لیے راتوں کو جاگے, رب کی بارگاہ میں آنسو بہائے, مقصد کیا ہے؟ امت کی بخشش ہو جائے. مولا میری امت کو معاف فرما دے. امتی ڈوب کے نہیں مرتا اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. حدیث سنو, حدیث نہ ہو ذمہ دار ہوں. میدان محشر میں جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا, حضرت آدم علیہ السلام کی کرسی اونچی جگہ پہ پڑی ہوگی, سب سے اونچے بیٹھے ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام, اپنی اولاد کے احوال کو دیکھ رہے ہوں گے, کون جنت میں جا رہا ہے, کون جہنم میں جا رہا ہے, دیکھ رہے ہیں. لیکن جب باری آئی میرے آقا علیہ السلام کی امت کی, حساب کتاب ہوا, نیکیاں کم, گناہ پہاڑوں کی مانند ہیں, فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جب یہ دیکھیں گے رہا نہیں جائے گا, پہلے بھی اولاد تھی, یہ بھی اولاد ہے, لیکن یہ ایسی اولاد ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اور اس بات پہ مان کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. جو اعتراضات کرنے ہیں نا, ان کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں سر جھکا اور رب کا شکر ادا کر, مولا تیرا شکر ہے تو نے رسول اللہ کی امت سے بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب دیکھیں گے رہا نہیں جائے گا, پکاریں گے یا احمد, یا احمد, یا احمد. حضور علیہ السلام فرمائیں گے آدم کیا ہوا, کیوں پکار رہے ہو؟ وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے محبوب آپ کے امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضور ایک ہاتھ سے اپنے تہ بند کو پکڑیں گے. بندہ جب تیز چلتا ہے نا, دوڑتا ہے, تو اپنے کپڑوں کو سنبھالتا ہے. حدیث کے الفاظ نہ ہو, ذمہ دار ہوں, ایک ہاتھ سے تہ بند کو پکڑیں گے, تیز تیز چلیں گے. کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے کف 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 یا ملائکۃ ربی کف. حضور فرمائیں گے رک جاؤ, رک جاؤ, رک جاؤ, اے اللہ کے فرشتوں رک جاؤ. سارے فرشتے وہاں پر رک جائیں گے. میرے آقا علیہ السلام فرمائیں گے میرے امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ لاوارث سمجھا ہوا ہے, جدھر سائی مگر ہونا جی وہ بھی پیچھے اپنی آنگن ہے. فرمایا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے میدان معاشر کا یہ اصول ہے, قاعدہ ہے, قانون ہے, ضابطہ ہے, جس کی نیکیاں مذکورہ اعمال پر پوری نہیں اتریں گی, مذکورہ معیار کے مطابق نہیں ہوں گی, اس کو جہنم جانا پڑے گا. میرے آقا علیہ السلام فرشتوں سے کچھ نہیں فرمائیں گے,
रब की बारगाह में अपना सर झुकाकर खड़े हो जाएंगे। कौन खड़ा होगा? नबी पाक अलैहिस्सलाम। किसके लिए? अपनी उम्मती के लिए। किसकी बारगाह में? रब की बारगाह में सर झुकाकर खड़े होंगे। मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान के अंदर ये हदीस है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में दरखास्त करेंगे, मौला तूने वादा नहीं फरमाया था कि मेरी उम्मत के मामले में तू मुझे परेशान नहीं होने देगा? कह लें, अब समझ आ गई तो अब कह लें। मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान, हुजूर अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में सर झुकाए खड़े होंगे, अर्ज करेंगे मौला तूने वादा नहीं किया था मेरी उम्मत के बारे में, तू मुझे राजी करेगा और मुझे परेशान नहीं होने देगा। रब पता क्या इरशाद फरमाएगा? ये मुस्लिम शरीफ है, ये कोई किस्से कहानियां नहीं है। अपने घर में बैठकर किताब लिख के कच्छ में लेके हम बाजार में नहीं निकले हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के अकायद या तो कुरान से बयान करते हैं या रसूलुल्लाह के फरमान से जिक्र करते हैं। और अल्लाह की किताब है कुरान, दुनिया की कोई किताब इसका मुकाबला कर सकती है? जितना भी बड़ा मुहक्किक हो, आलिम हो, मौलवी हो, कोई भी किताब लिखे हुजूर की हदीस की बराबरी हो सकती है यार? सीने का जोर लगाकर सुभान अल्लाह को राजी है। रब फरमाएगा महबूब वादा है, वादा है, पक्का वादा है। सरकार अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे मौला मेरे उम्मती को ये जहन्नुम में ले जा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा ओ फरिश्तों मेरे महबूब की इत्तिबा करो। कितना लुत्फ है यार इस जुमले में। ओ फरिश्तों मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मतलब ओ मैदान माशर का कायदा कानून ज़ाब्ता उसूल अपनी जगह पे है, इसको एक तरफ करो। अब मेरा महबूब जो कहे वही कर दो। इन्होंने बेइख्तियार समझा हुआ है, जिसका नाम मोहम्मद अली हो वो अपनी मर्जी से वो तिनका भी नहीं तोड़ सकता। किस्सा कहानियां नहीं, इन्हीं की कुतुब में है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बात कर रहा हूं उसका हवाला मेरे पास मौजूद है। मैं कोई इंडिया से नहीं आया, यहीं पे रहता हूं। जब ज़हन बन जाए तशरीफ लाना, चाय भी पिलाऊंगा। अल्लाह के फजल से मिनो अन एक एक हरफ, एक एक लफ्ज कुरान और सुन्नत से और इनकी कुतुब से दिखाने के लिए तैयार हूं। तमाशा बनाया हुआ इन लोगों ने। अल्लाह अकबर फरमाया मेरे महबूब की इत्तिबा करो। हुजूर अलैहिस्सलाम चाहते तो ये कह सकते थे ओ भाई मेरे महबूब को जन्नत में ले जाओ, मेरे उम्मती को जन्नत में ले जाओ, लेकिन हुजूर ये नहीं फरमाएंगे भी उम्मती मेरा हो रुसवा होके जन्नत में जाए। हुजूर फरमाएंगे भी यहाँ पे तराजू लगाओ, मेरे सामने इसके अमाल तोल लो। तराजू लगेगा, नामा अमाल तोलेंगे, नेकियां थोड़ी सी, गुनाह जो है वो पहाड़ों की मानद है। सरकार एक पर्ची निकालेंगे। एक किस्सा कहानी कोई नहीं, मोहब्बत ना सुभान अल्लाह कह दो। एक पर्ची निकालेंगे, नेकियों वाले पलड़े में डालेंगे। नेकियां इतनी कसीर तादाद में हो जाएंगी, इतनी ज्यादा हो जाएंगी, जो पहाड़ों की मानद गुनाह थे अब वो नेकियों के सामने थोड़े से महसूस हो रही हैं। अब जो मैदान महशर का ज़ाब्ता उसूल कायदा कानून था पूरा हो गया। फरिश्ते उसको जन्नत की तरफ लेकर जा रहे हैं। फरिश्ते कहां ले जा रहे हैं? जन्नत की तरफ लेकर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। फरिश्ते लेकर जा रहे हैं और वो जो अब जहन्नुम से जन्नत के रास्ते पे पड़ गया, पहले जहन्नुम के रास्ते पे था, अब जन्नत के रास्ते पे। फरिश्ते कहते हैं चल, वो मुड़ मुड़ के रुक रुक के हुजूर की तरफ देखता है। यार ये जो मैंने बात की है ना, इसका पूरा लुत्फ लो, मजा फिर ही आएगा। बंदा गाड़ी चला रहा हो, अल्लाह ना करे उसकी ब्रेकें फेल हो जाए, रोड पे हो, अल्लाह अल्लाह करके वो उसको साइड पे लगा के उसको रोक ले किसी हीले के साथ, फिर वो गाड़ी से कैसे उतरेगा? तसव्वुर करो, छलांग लगा के उतरेगा, क्योंकि जान बड़ी प्यारी होती है। यहां एक आदमी जहन्नुम की तरफ ले जाया जा रहा है। अब मामला ये हुआ कि जन्नत के रास्ते पे पड़ गया, इसको तो छलांग लगा के जन्नत में जाना चाहिए था। ये तो छलांग लगाता और जाता, ये रुक रहा है, मुड़ मुड़ कर देख रहा है। वजह क्या है?
وہ فرشتوں سے کہے گا، عرض کرے گا اگر اجازت ہو جن کی بدولت جنت میں جا رہا ہوں ان سے ملاقات نہ کر لوں؟ فرشتے کہیں گے مرضی ہے تمہاری، کرو ملاقات۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا یہ کون سی میری نیکی تھی جس کی وجہ سے میں جنت جا رہا ہوں؟ میری نیکیاں کم تھی، گناہ زیادہ تھی، یکدم یہ اتنی بڑی تبدیلی، اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا ہے؟ اور جس کے بارے میں تم یہ اعتراض کرتے ہو رمضان تو پہلو کیوں پڑھ دے ہو، بعد تو کیوں پڑھ دے ہو، یہ انقلاب اسی ضرور کی وجہ سے آیا ہے۔ جی یہ کون سی نیکی تھی جو حرکات و سکنات کی نیکی ہوتی ہے، افعال کی نیکی ہوتی ہے، زبان کی نیکی ہوتی ہے، فرشتوں کے پاس جاتی ہے، دل کی اخلاص کی نیکی ڈائریکٹ مصطفیٰ کے پاس جاتی ہے۔ حضور فرمائیں گے تو بھول گیا نا؟ ہم نہیں بھولے، تجھے یاد کوئی نہیں، یاد کر فلاں وقت فلاں جگہ بیٹھ کر تو نے دل میں بڑی محبت کے ساتھ میری ذات پر درود پڑا تھا، آج یہ وہی نیکی ہے جس کی وجہ سے تو جنت جا رہا ہے۔ اس وقت سے گویا کہ حضور فرمائیں گے اسی وقت سے تیری یہ نیکی میں نے سنبھال کے رکھی کہ وقت پر کام آئے گی، میرا امتی جو ہے جنت جائے گا۔ حضور کو کتنی فکر ہے اپنی امتی کی۔ اگلی حدیث پاک سن، حدیث سے ہٹ کر کوئی قصہ کہانی میں کروں تو آپ بات کرنا، آپ قرآن و حدیث سے ہٹ گئے ہو۔ حدیث پاک ہے، رب تعالیٰ فرمائے گا محبوب پتہ ہے آپ کی امت کو آخر پر کیوں رکھا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے مولا تو خود ارشاد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب سن، تیری امت کو آخر پر اس لیے رکھا ہے، جو سابقہ امتیں ہیں نا، یہ بات بڑی بریک سی ہے، آپ توجہ کریں گے تو پھر سمجھ میں آئے گی۔ حدیث پاک ہے آپ میرے گلے کو چھوڑے، میں جیسا بھی ہوں اس کو بھی چھوڑے، لیکن ذکر تو رسول اللہ کا کر رہا ہوں نا، حدیث تو سرکار کی بیان کر رہا ہوں، میلاد والی آقا کی بیان کر رہا ہوں۔ حضور عرض کریں گے مولا تو ہی ارشاد فرما دے، یہ جتنی بھی سابقہ امتیں ہیں ہم قرآن پڑھ کر حدیث پڑھ کر ان کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو امت تھی انہوں نے فلاں فلاں گناہ کیے اور اس کی وجہ سے ان پر فلاں فلاں عذاب آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے فلاں فلاں گناہ کیے، فلاں فلاں ان پر عذاب آئے، ایسے کرتے ہیں نا۔ فرمایا محبوب آپ کی امت کو آخر پر اس لیے رکھا ہے کہ سابقہ امتیں آپ کی امت پر رسوا ہو، ان کو پتا چلے کہ انہوں نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں، لیکن آپ کی امت کسی امت پہ رسوا نہ ہو۔ بھی آپ کی امت کے بعد کوئی امت ہوگی تو ان کو پتا چلے گا نا کہ انہوں نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں۔ کتنا پردہ رکھا ہے رب نے محبوب کی امت کا۔ اگلی حدیث پاک سنو اور لطف آئے گا، لوح محفوظ پہ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ توجہ ہے جی، محبت نہ سبحان اللہ کو یار، کوئی سبحان اللہ کے لیے کوئی ضروری ہے، کوئی ہیر رنجہ ہی ساتھ ہونا چاہیے، کان پہ ہاتھ اور لمبی لمبی طرزیں ہونی چاہیے۔ مجھے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے وقت کا زیادہ احساس ہے، ٹھیک ہے نا جی، وقت سب کے قیمتی ہے۔ علامہ صاحب جو گدھا گاڑی چلاتا ہے نا اس دور میں وقت اس کے پاس بھی نہیں ہے، تو جتنی دیر بات ہوگی انشاءاللہ یا قرآن ہوگا یا رسول اللہ کا فرمان ہوگا۔ لوح محفوظ پر فرشتے نے دیکھا کہ امت مصطفیٰ علیہ السلام کا چیپٹر ہے، ان کی نیکیاں لکھی ہوئی پڑھ رہا ہے، یہ امت بڑی اچھی ہوگی، نماز پڑھے گی، حج کرے گی، روزہ رکھے گی، زکوٰۃ دے گی، احساس ہمدردی ان کے اندر ہوگا، لوگوں کے ساتھ محبت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ وہ نیکیوں والا چیپٹر جب ہو گیا کلوز، آگے شروع ہو گئے اس امت کے گناہ۔ جب وہ فرشتہ گناہ پڑھنے لگا، اللہ تعالیٰ نے، حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر پردہ ڈال دیا۔ فرشتے نے عرض کی مولا کوئی 2-4 سطریں یہ بھی پڑھ لینے دے۔ رب نے فرمایا بالکل نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے اور میرے محبوب کی امت کے درمیان معاملہ ہے۔ تم کیوں پڑھو گی؟ وہ رب جو محبوب علیہ السلام کی امت کے عیبوں کو چھپائے اس پر پردہ ڈالے۔
اور رب کے بندے کا مزاج یہ ہو کہ ہر کسی کی عزت کو اچھالے، ہر کسی کے عیب دوسروں کے سامنے ذکر کرے، تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں جب مسئلہ دین کا ہو وہ عیب نہیں ہوتا، اس کی بدبختی ہوتی ہے جو بتائی جاتی ہے لوگوں کو، ان کے ایمان کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ جو مسلمان ہیں مومن ہیں ان کے جو ہے پردہ داری رکھنی چاہیے۔ اچھا جی، یہ تو حدیث پاک چیز، صوفیوں کی بات کر دوں، کوئی بڑی دیر سے حدیثیں چل رہی ہیں، کسی صوفی کی بات بھی ہو جانی چاہیے، محبت سے سبحان اللہ کہو ذرا۔ حضرات صوفیان اکرام لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، وہ لگائے گا چھلانگ، بھاگتا ہوا جنت میں چلا جائے گا۔ جنت میں جا کے شور مچا دے گا، او لوگوں میں نے فلاں بھی گناہ کیا، فلاں بھی گناہ کیا، اللہ نے مجھے پھر بھی جنت میں بھیج دیا، کوئی حساب نہیں لیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، ہر ایک کے پاس جائے گا، حساب نہیں لیا، رب نے بھیج دیا جنت میں نے فلاں گناہ بھی کیا۔ جب وہ ہر کسی کے سامنے یہ بات کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو واپس بلاؤ، اس کو واپس بلاؤ۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، جتنی توجہ کر کے بیٹھے ہیں نا 10 گنا توجہ بڑھائیں، پھر اس کا آپ کو مکمل لطف آئے گا۔ محبت سے سبحان اللہ کہیں، میں نے فلانا گناہ کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، اللہ نے اظہار کوئی نہیں لیا، جنت میں بھیج دیا۔ رب واپس بلائے گا، آ جائے گا، رب فرمائے گا میرے بندے میں نے تیرے اتنے عیبوں پر، اتنے گناہوں پہ پردہ ڈالا، تو میری ایک رحمت بھی پردہ نہ ڈال سکا۔ سمجھ آئی ہے؟ سبحان اللہ کہہ دو یار۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے تیرے اتنے گناہوں پہ پردہ ڈالا، تو میری ایک رحمت پہ بھی پردہ نہ ڈال سکا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مزاج ہے رب کا، رب کو اپنے محبوب سے محبت تو ہے ہی ہے، محبوب کی نسبت سے محبوب کی امت سے بھی حضور کو پیار ہے۔ امتی امتی بن کر رہے، شمر والے کام نہ کرے، یزیدی کردار ادا نہ کرو، بھائی فرعونیت نہ پیدا کرو، ابو جہل والا عقیدہ نہ رکھو۔ عقیدہ رکھنا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا رکھو، حضرت عمر فاروق والا رکھو، عثمان غنی والا رکھو، مولا مشکل کشا حاجت روا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا رکھو یار۔ بخاری شریف کتاب الحج، سارے کو سبحان اللہ جی۔ حجت الوداع کا موقع ہے، 1.25 لاکھ نبی پاک کے صحابی ہیں۔ عقیدہ کہاں سے لینا؟ حضور کے صحابہ سے لینا ہے۔ احرام پہنا ہوا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مکہ میں ہیں بیت اللہ میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلاموں یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ خاموش ہیں، حالانکہ پتہ ہے احرام باندھا ہوا ہے، بیت اللہ سامنے ہے، مکے میں ہے۔ فرمایا میرے غلاموں بتاؤ کون سی جگہ ہے، کون سا شہر ہے؟ صحابہ خاموش، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں بولا۔ صحابہ کا ادب دیکھو یار، کوئی عقیدہ بھی آگے ذکر کرنے لگا ہوں۔ جواب کیا دیا؟ بخاری ہے، کتاب الحج ہے، پریشان نہیں ہونا، باوضو ہو کر بخاری میں اس حدیث کو چیک کرنا ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا ایسے ہے کہ کوئی نہیں۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد عرض کی اللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ عالم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اللہ بھی زیادہ جانتا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، کہتے ہیں کہ نبی بھی زیادہ جانتا ہے۔ صحابہ کے نبی بہت علم رکھتے ہیں، بہت زیادہ جانتے ہیں۔ اور جو مولوی ہے وہ کہتا ہے کہ ان پڑھ تھے اللہ یاد باللہ، تو بات صحابی کی مانی جائے گی یا مولوی کی مانی جائے گی؟ جس کو اللہ نے زبان دی ہے، طاقت دی ہے، وہ محبت سے کہے سبحان اللہ جی۔ حضور علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، فرمایا میرے غلاموں بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ بھی سیدھی سی بات ہے، حج ذی الحج میں ہوتا ہے، حجت الوداع ہے، 1.25 لاکھ حضور کے صحابی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج یہ مہینہ کون سا ہے؟ تھوڑی دیر رکے اور عرض کی اللہ اعلم ورسولہ، اللہ بھی جانتا ہے اور اس کا رسول بھی جانتا ہے۔
میرے آقا علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا یہ دن کون سا ہے آج کا؟ ابھی پتا تھا یوم نہر ہے، عید ہے، لیکن نہیں بولے تو کیا بولے؟ اللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الحج سے ہو گیا، اب آج بخاری شریف کتاب المغازی میں لوگوں نے کہا نبی پاک کے غلاموں اور صحابہ کی جماعت، جب حضور نے پوچھا تھا یہ شہر کون سا ہے، تمہیں پتا تھا یہ مکہ ہے، تو پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کیوں نہیں کی یہ مکہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا ابھی ہمیں پتا تھا یہ مکہ ہے، ہمیں پتا تھا یہ مکہ ہے۔ عرض حضور کی بارگاہ میں جواب اس لیے نہیں دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار علیہ السلام کی منشا کچھ ہو، ہمارا جواب حضور کی منشا کے کہیں خلاف نہ ہو جائے۔ فرمایا جب مکہ تھا تو جواب دیتے نہ عرض کرتے۔ صحابہ اکرام کا خوبصورت عقیدہ دیکھو، فرمانے لگے پتا تھا مکہ ہے لیکن ہم نے حضور کی بارگاہ میں جواب نہیں دیا، کیوں؟ اس خوف کی وجہ سے ہم مکہ کہہ دیں، اگر حضور نے کہہ دیا نا کہ یہ مدینہ ہے تو خدا کی قسم یہ مکہ نہیں رہے گا، یہ بھی مدینہ ہی ہو جائے گا۔ صحابی کا عقیدہ، صحابہ کا 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ ایک طرف ہو، ایک پگڑے میں مولوی ہو، کس کی مانی جائے گی یار؟ کائنات کے سارے پیر فقیر غوث کتب ابدال سارے جمع کرو، ایک پلڑے میں ڈالو، صحابی کے ایک سانس کی برابری بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک سانس اتنا قیمتی ہے صحابی کا، پھر ایک طرف 1.25 لاکھ میرے آقا کے صحابہ ہو، ان کا عقیدہ یہ ہو، اگر ہم مکہ کہہ دیتے حضور جواباً فرماتے مدینہ ہے، مکہ نہ رہتا مدینہ ہو جاتا۔ اچھا بڑے لطف کی بات ہے، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ۔ یار قرآن پڑھے ہے، اللہ مجھے آواز دیتا میں ہیر جان جاتے بابا بلے شاہ پڑھتا نا تو اڈیاں چھالا لگنی آتی تھے۔ حضور کی حدیث پڑھی جائے پھر بھی محبت سے سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن ہے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، سب سے پہلا گھر جو رب نے لوگوں کے لیے بنایا وہ مکہ ہے۔ صحابہ نے قرآن حضور سے پڑھا ہے، قرآن کی تفسیر حضور سے پڑھی ہے، پتا تھا یہ شہر مکہ ہے اور قرآن میں آ گیا اس کا نام مکہ۔ اور سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں، قرآن میں ہے اس کا نام مکہ، پھر بھی کہہ رہے ہیں ہم نے مکہ نہیں کہا، اس خوف کی وجہ سے اگر مکہ کہہ دیتے کہ حضور مدینہ فرماتے تو مدینہ ہو جاتا۔ صحابہ کا عقیدہ نظریہ یہ ہے اگر جو قرآن میں آ گیا ہے یہ حرم شریف مکہ ہے، حضور اگر مدینہ کہہ دے رب قانون اپنا بدل دے گا، زبان رسالت سے جو نکل جائے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ اکبر، مکہ کا اللہ اکبر، سارے کو سبحان اللہ، سینے کا زور لگا کر کہو۔ عرض کی صحابہ سے لوگوں نے، حضور نے مہینہ پوچھا تھا، پتا تھا نا ذی الحج کا مہینہ احرام باندھا ہوا تھا تو کہہ دیتے یہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ صحابہ نے کہا پتا تھا، عرض اس لیے نہیں کیا اگر ہم ذی الحج کہتے اگر حضور کہہ دیتے نا یہ محرم ہے تو پھر یہ محرم ہی ہو جاتا۔ صحابہ کا عقیدہ نظریہ چیک کرو یار، سپاہی صحابہ بننا بڑا آسان ہے، صحابہ کی سیرت کو اپنانا یہ اہل سنت کا کام ہے اللہ کے فضل سے۔ ہاں جی، مکہ کا ایک نام ہے، یہ آخری بات ہے، اس کے بعد اجازت چاہوں گا، امی پر لے کر آ رہا ہوں اتنی بڑی تمہید بنا کر، اب بھی کسی کو امی والی فلسفہ سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس کا۔ مکہ کا ایک معنی ہے ام القریٰ، کیا معنی ہے جی؟ ام القریٰ یعنی قرۂ ارضی پر، یعنی جو سطحی زمین ہے، روح زمین، اس پر جو پہلا شہر پہلا گھر آباد ہوا ہے نا وہ مکہ ہے۔ تمام روح زمین کی آبادی، شہر، گھر، ان تمام کی اثر کون ہے؟ مکہ ہے۔ تمام روح زمین کی آبادی کی اصل مکہ، پہلے مکہ ہے پھر مکہ کے صدقے اللہ نے ساری روح زمین کو آباد کیا ہے۔
تو امی کا معنی اصل حضور علیہ السلام کو امی اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام کائنات کی اصل اور ابتدا بنایا ہے، کہ اللہ نے ساری کائنات کی ابتدا اصل اپنے محبوب کو بنا دیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ساری کائنات کی اصل حضور ہے اور رب کی ساری کائنات حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہے۔ یہ امی کا معنی ہے۔ امی کا معنی جناب محترم پڑھ لو اور اس کو چیک کر لو۔ امی تو میرے آقا علیہ السلام کی بہت عالی شان وصف ہے۔ یہ تو حضور کی وصف ہے، کسی کی کوئی وصف ہو اس کو وصف کو اس کے لیے ہے بنا دیا جائے۔ یہ بچہ چھوٹا سا ماشاءاللہ جی، یہ قرآن کا حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ نہیں؟ مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی حفظ کیتا تھے تو بندہ ہی گول ہو گیا بھی۔ صفت کو جو اس کے لیے عیب بنائے وہ اس کو مزید دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی دماغ والے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس کا علاج کروایا جاتا ہے، بھی بندہ پاگل ہے بھی۔ جو وصف ہوتی ہے وہ عیب نہیں ہوتی، وہ تو اس کے لیے کمال ہوتا ہے۔ تو امی جو وصف ہے یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ جس کو شان عیب نظر آئے اس کو میرے خیال میں مزید دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اچھا سا ڈاکٹر چیک کرو، اس سے اس کا علاج کرواتے ہیں۔ اور یار بیان ختم ہو گیا، ایک میسج ایک پیغام آپ لوگوں کو میں دینا چاہتا ہوں۔ دنیا ادھر جائے ادھر جائے اوپر جائے نیچے جائے، کوئی تمہارے ساتھ کندھا ملائے نہ ملائے، اچھا کہے برا کہے گالیاں دے، جو مرضی کہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کھڑے رہنا، نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کھڑے رہنا۔ حضور علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے، اپنی امت کے لیے آئے ہیں اور ساری کائنات کے معلم استاد بن کر آئے ہیں۔ اگر مجھے قبلہ کاری نعیم جلالی صاحب کے ہم نے ادارہ بنایا ہے، میری مصروفیت بہت زیادہ ہے، دیگر معاملات ہیں، آپ کوئی استاد دے دیں، اور میں استاد دینے کے بجائے جو کھیتوں میں فصلیں کاٹنے جاتا ہے، نہ اسکول پڑھا نہ مدرسے پڑھا، وہ اس کو بھیج دوں، تو یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ استاد ان پڑھ نہیں ہوتا، جو پڑھانے والا ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ رب نے اپنی ساری مخلوق کی تربیت کے لیے اپنے محبوب علیہ السلام کو استاد بنا کر بھیجا ہے۔ جس کو ہم استاد بنا کر بھیجے وہ پڑھا لکھا ہو، جس کو رب معلم بنا کر بھیجے تو وہ پھر امی کا معنی یہ نہیں، امی کا معنی یہ ہے کہ کائنات حضور کے صدقے سے ہے۔ بس ساری زندگی حضور سے پیار کرنا، حضور سے عشق کرنا ہے۔ کبرا بابا جی امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بس حضور نہ انے ماں پیار کرنا ہے۔ کیا کرنا حضور سے؟ انے واہ پیار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ دکھ دیکھو نہ سکھ دیکھو، نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو، جیسے بھی حالات ہیں اپنے آقا سے پیار کرو۔ بس میں نے نعرہ لگانا ہے، اس کے بعد اجازت ہے۔ آپ نے سینے کا زور لگا کر جو ہے وہ 2 مرتبہ کہنا ہے، زندہ باد زندہ باد۔ حضور کے ختم نبوت کا نعرہ ہے، تاجدار ختم نبوت۔ یہ جھنڈیاں، یہ لائٹیں، یہ غبارے، یہ فضا، یہ جھنڈے، یہ دیواریں، اینٹیں، یہ جتنے لوگ بیٹھے سب اللہ کی بارگاہ میں گواہ بنیں گے کہ فلاں وقت فلاں جگہ میں محترم جناب اسلم کھوکھر صاحب کے گھر میں بیٹھ کر حضور کے ختم نبوت کے نعرے لگا رہے تھے۔ جتنا سینے کا زور ہے یہ سب کچھ حضور کے صدقے ہے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے سینے کا زور لگا کے آپ نے جواب دینا ہے، تاجدار ختم نبوت۔